بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حضور بخش، آپ دیکھ رہے ہیں براڈ ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم مہرنگ کی بات کریں گے، اس کے کیا مقاصد تھے BYC بنانے کے پہلے یا پھر اس کے بعد، اور ان کے درمیان جو قیادت کو لے کر جنگ چل رہی ہے اس پر ہم نے کافی ساری باتیں کی۔ مزید کچھ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مروہ، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ خوش آمدید مروہ۔ تھینک یو۔ مروہ، آپ کو کیا لگتا ہے مہرنگ کے مقاصد کیا ہیں، عزائم کیا ہیں؟ کیونکہ پہلے جو اس نے لاپتہ افراد کا مسئلہ اٹھایا، پھر نام بنایا، اس کے بعد ابھی اسی BYC کو وہ اپنے ہی رہائی کے عزائم کے لیے استعمال کرے، آپ کیا سمجھتی ہیں اس پر؟ دیکھیے، مہرنگ لانگو کے مقاصد کبھی بھی بلوچستان اور بلوچ عوام کے حق میں نہیں تھے۔ مہرنگ لانگو کا تو شروع سے یہی مقصد تھا کہ وہ بہت زیادہ شہرت حاصل کر لے، اسے بیرون ملک سے فنڈنگ ہو، پھر وہ بلوچستان میں دہشت گردی کو برقرار رکھے اور ہندوستان کے دہشت گردی کو پوری دنیا میں قائم کر سکے۔ دیکھیں، مہرنگ لانگو ان دہشت گرد گروہوں میں بہت پہلے سے منسلک تھی، لیکن جب یہ ضلع کیچ میں ایک بالاچ نامی بزدل دہشت گرد جب جہنم واصل ہوا تو مہرنگ لانگو نے حادثاتی طور پر اس نے BYC کی کمان سنبھالی۔ پھر غفار لانگو کی جو دہشت گرد بیٹی ہے، اس نے سریاب کوئٹہ سے اس نے دہشت گرد بالاچ کے حق میں اس نے ایک جلوس کی، ایک احتجاج کیا۔ پھر اس احتجاج کو لے کر وہ پہنچی اسلام آباد۔ دیکھیں، مہرنگ لانگو نے ہمیشہ اپنی دہشت گردی کو صرف لفظی طور پر اس نے BYC کا نام دیا، لیکن وہ 2023 سے اپنے اس دہشت گردانہ ٹولے کو اپنے ذاتی شہرت کے لیے، اپنے فنڈز کے لیے وہ اسے استعمال کر رہی ہے۔ وہ تو اتنی گری ہوئی کہ اپنی تنظیم کو بھی استعمال کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، مہرنگ لانگو کی جو دہشت گردی ہے اب وہ حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، تو ہماری ریاست کو چاہیے کہ اب وہ اسے لگام دے، اب وہ جیل میں ہی قید رہے۔ اس جیسی ڈائن کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دندناتے پھرتی ہوئی یہاں پر آئے، بلوچستان کی سڑکوں پر مزید دہشت گردی کرے۔ بلکہ میں تو اپنی ریاست سے اپیل کرتی ہوں کہ اس کے جو سہولت کار ہے وہ تو ان کو بھی لگام دے۔ اچھا مروہ، دیکھا جائے تو اگر میں مہرنگ کی بات کروں، وہ خود کو معصوم کہتی ہے، بے قصور کہتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی رہائی کا جو مطالبہ ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں، مہرنگ لانگو نے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کرنے والے، معصوم شہریوں کو یرغمال بنانے والے، ان معصوم شہریوں کو شہید کرنے والے BLA کے بزدل دہشت گرد، رو کے ٹکڑوں پر پلنے والے دہشت گردوں کی گندی بے شرم لاشوں کو لینے اور انہیں فرار کرنے کے لیے اپنے پورے دہشت گرد ٹولے کے ساتھ اس نے کوئٹہ سول ہاسپٹل پر حملہ کر دیا۔ دیکھیں، ان دو لاشوں میں ہندوستان کے 2 دہشت گرد بھی تھے، کیونکہ وہ 2 دہشت گرد ہندوستان سے اسپیشلی آئے تھے BLA کے بزدل دہشت گردوں کو وہاں پر ٹریننگ دینے۔ تو مہرنگ لانگو کو ہندوستان سے پیغام آیا کہ میرے 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں، ان کے باڈی پر ٹیٹوز بنے ہوئے، گندے جسموں پر ٹیٹوز بنے ہوئے، ان کے ہاتھوں میں رکشا بندھن بندھا ہوئے، ان کو فوراً فرار کرو۔ بے شک تمہاری مرضی ہے، کچھ بھی کرو، کیسے بھی کرو، جت حد تک بغاوت کر سکتی ہو کر کے ان کو نکالو۔ تو مہرنگ لانگو پریشر میں آ کر اپنے ذاتی غنڈوں کو لے کر ان کے منہ پر نقاب پوش غنڈوں کو لے کر اپنے جلوس میں ان کی سہولت کاری کر وہ اپنے دہشت گردانہ ٹولے کو لے کر کوئٹہ سول ہاسپٹل پر اس نے حملہ کر دیا۔ دیکھیں، یہ تو غفار لانگو کی بیٹی کی دہشت گردانہ جرت تھی۔ اگر وہ یہ جرت کسی اور ملک میں کرتی یا ہندوستان میں بھی یہ جرت وہ کر لیتی تو اسے قانون کے مطابق اسے سریعام پھانسی دی جاتی اور اس کی بے شرم سانسوں کو جہنم واصل کرتے۔ دیکھیں، اب اس کی رہائی کی بات تو کسی صورت بن نہیں سکتی، اسے رہائی نہیں دینی چاہیے، اسے سزا دینی چاہیے۔ جو گناہوں نے اس نے کیے ہیں، جس طرح بلوچستان کے نوجوانوں کو ورغلایا ہے، جس طرح ماؤں بہنوں کی زندگیاں اس نے تباہ و برباد کی ہے، بلوچستان کے مستقبل کے ساتھ اس نے کھیلا ہے، اس کو رہائی نہیں ملنی چاہیے، اس کو لگام دینا چاہیے۔ اب اس کی رہتی بے شرم سانسوں تک اسے جیل میں بند رہنا چاہیے۔ اگر مہرنگ لانگو میں ذرا سی بھی اخلاقی جرت ہے تو وہ اپنی بے شرم سانسوں کا خاتمہ خود کر لے۔ مروہ، اگر میں آپ سے پوچھوں، یہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے وہ کیا صرف بلوچستان میں ہے؟ اگر میں ایمان مزاری کی بات کروں، وہ خود کو سو کالڈ انسانی حقوق کے علمبردار کہتی ہیں، تو کیا یہ انسانی حقوق صرف بلوچستان کے حد تک محدود ہیں اس کے؟ دیکھیں، لاپتہ افراد کا مسئلہ بلوچستان میں واقعی ہے، لیکن انہیں لاپتہ کون کر رہے ہیں؟ BLA کے بزدل دہشت گرد کر رہے ہیں، کچھ کو اغوا کر رہے ہیں، کچھ کو وہ دہشت گرد بنا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی حال ہی میں AC تربت کو انہوں نے اغوا کیا۔ تو اگر ایمان مزاری خود کو اصل میں ہی وہ انسانی حقوق کی علمبردار کہتی ہے یا پوری دنیا کو دکھانا چاہتی ہے تو وہ ان خاندانوں کے بارے میں بھی بات کرے جنہیں BLA کے بزدل دہشت گرد نقصان پہنچاتے ہیں، جن معصوموں کو وہ اپنا شکار بناتے ہیں، جن گھرانوں کو وہ تباہ و برباد کرتے ہیں، ان کے گھروں میں ایک خوف کی فضا قائم کرتے ہیں۔
دیکھیں ایمان مزاری ہمیشہ سے محدود اور مخصوص ڈریسنگ کر کے باہر کے ملکوں میں رہتی آ رہی ہے، لیکن اب وہ بلوچستان کا نام لے کر ایک خاص پیغام پوری دنیا کو دکھانا چاہتی ہے، ایک خاص پیشکش کرنا چاہتی ہے پوری دنیا کے سامنے کہ دیکھو میں مسنگ پرسنس کا ڈرامہ لے رہی ہوں، اب آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ باہر کے ملکوں میں مجھے زیادہ سمپتی ملے گی، مجھے فوٹیج ملے گا، مجھے انسانی حقوق کی نام نہاد علمبردار کہنے کا ایک موقع ملے گا۔ ایمان مزاری میں اگر واقعی اخلاقی جرت ہے تو BLA کے بزدل دہشت گردوں کے ساتھ وہ ان معصوم بلوچوں کا بھی نام لے جن کو BLA کے بزدل دہشت گرد شہید کرتے ہیں، ان معصوم ماؤ بہنوں کا بھی نام لے۔ وہ ہمیشہ دہشت گردوں کا نام لیتی ہے کیونکہ وہ BLA کے بزدل دہشت گردوں کو کبھی بھی خود سے ناراض ہونے نہیں دے گی، وہ کبھی بھی نادیہ لانگو کو ناراض کرنے نہیں دے گی۔ مہارنگ لانگو تو اس کی سہیلی ہے، وہ کیسے اس کے خلاف بات کرے گی؟ تو ان کا ایک پروپیگنڈا ہے، ایک ڈرامہ ہے۔ اب ہماری ریاست کو چاہیے کہ ہوش کے ناخون لے اور ان کو لگام دے۔ اور آپ سمجھتی ہیں کہ ریاست پاکستان کو جو ماں کے بجائے اگر وہ سخت باپ کا کردار ادا کرے، ان کو BYC کی سرگرمیاں ان پر مکمل پابندی عائد کرنی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مہارنگ لانگو کا یہ ڈرامہ تو تب سے سٹارٹ ہے جب سے اس کا باپ جہنم واصل ہوا ہے۔ وہ سڑکوں پر پھرتی تھی، رلتی تھی، ریاست کے خلاف نعرہ بازی کرتی تھی، اپنی ایک جھنڈ بھی اس نے ایک دہشت گردانہ گینگ بنا لی تھی جو بلوچستان میں غنڈہ گردی کرتے تھے۔ تو اب لیکن وہ پچھلے 2.5 سالوں سے جب سے اس نے BYC کی تنظیم میں اس نے کمان سنبھالی ہے، اس نے اس سیٹ پر آ کے بیٹھی ہے، تب سے اس کا ڈرامہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تب سے وہ اس تنظیم کو لے کر بہت آگے جا رہی ہے، پورے دنیا میں خود کو پھیلانا چاہتی ہے۔ کس لیے؟ اپنے ظالم بہن بھائیوں کے پیٹ پلنے کے لیے، ان یتیموں کو سنبھالنے کے لیے، چند ڈالرز کے لیے، نقلی سستی شہرت کے لیے۔ تو اب ہماری ریاست کو چاہیے مہارنگ لانگو کو لگام دے۔ دیکھیں بلکہ ہم بلوچستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ مہارنگ لانگو کو لے کر آئیں، بلوچستان کی سرزمین پر سریعام پھانسی دینی چاہیے۔ وہ چڑیل عورت زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ جس طرح اس نے دہشت گردی کی ہے، جس حد تک نعرہ بازی کی ہے، کوئی بھی محب وطن شخص اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے ملک کے اندر رہ کر اس کے ملک کو بدنام کرو، اس کے کلچر پر سوال اٹھاؤ، ان بلوچی ڈریسز کو بدنام کرو، بلوچی زبان کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنا ایک دہشت گردانہ کارڈ پلے کرو، اس میں پھر الگ الگ کلپس ڈالو، الگ الگ رول پلے کرو اپنی صرف چند ڈالر کے لیے۔ دیکھیں ان سستی عورتوں نے بہت ڈرامہ کیا، بہت ڈرامہ رچایا، جس حد تک جا سکتے تھے اپنی حدود سے یہ باہر نکلے۔ تو اب ہماری ریاست کو چاہیے کہ مہارنگ لانگو کو قانون کے ہاتھ ملے اور ان کے جو سہولت کار ہے، جو اس کی سہولت کاری کرتے، جو اس کے لیے سڑکوں پر بیٹھتے، جو انہیں فنڈنگ کرتے ہیں، ان کو بھی لگام دینا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ اگر آج مہارنگ ہے تو کل کو وہ بھی مہارنگ بن جائیں گے، تو مہارنگ 2 کو آنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اور ان کے جو BLA کے بزدل دہشت گرد ہے جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے۔ وہ ختم ہوں گے، مہارنگ لانگو کا ایک بہت بڑا سپورٹ ختم ہو جائے گا، پھر مہارنگ لانگو بھی خود بخود چپ کر جائے گی اور ان کے جو چہرے ہیں سیاسی وہ بھی خاموش ہو جائیں گے۔ بالکل مروہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، آپ مروہ بلوچ کو سن رہی تھی، بلوچستان کی بیٹی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے مہارنگ یہ سارا کھیل رچ رہی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا مسنگ پرسن کا نام لے کر، پھر BYC بنایا، پھر یہ ساری چیزیں استعمال کر کے ابھی اپنی ہی رہائی کے لیے آواز اٹھانا چاہ رہی ہیں۔ یہ سارے پروپیگنڈے ہیں جو کہ بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے خلاف پیش کیا جا رہا ہے، اور بلوچستان کو اس سے بڑا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے پوڈ کاسٹ کے تھرو آپ میں کافی اویئرنیس آئے گی اور آپ بھی ان چیزوں کو اسی طریقے سے سمجھیں گے جس طریقے سے یہ رچا جا رہا ہے سارا کھیل۔ امید کرتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ میں آپ کی اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ۔